قریب قریب آ جاؤ, آگے قریب آ جاؤ. اسٹیج پر رونق افروز علماء اکرام و معزز سامعین اعظام, پردہ نشین طالبات و معلمات اسلامی بہنیں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ و مغفرہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم, ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھیں, حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھیں, کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھیں. محترم معزز سامعین نظام, آئیے ہم سب پڑھ کر مل کر سب بارگاہ مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ درود و سلام پیش کر لیں. پڑھیں بآواز بلند, اللہم صلی وسلم علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی بارک وسلم, صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. بیٹا دیکھو یہ اسلامی بہن اوپر سے والے راستے سے اور اندر پہنچا دو, لے جاؤ ساتھ لے جاؤ ادھر سے. ارے یہاں سے اوپر سے پہنچا دو ادھر کو, تو ادھر سے اندر سے پہنچا دو. وعلیکم السلام. بحمدہ تعالی ہم نے آپ نے آج کے اس مبارک موقع پر شرکت کا شرف حاصل کیا. اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب مکرم نور مجسم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل اور شہدائے وطن کی شہادت کے طفیل اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے, اور ہمارے شہدائے وطن بھارت کے ویر جوان جو آزادی ہند میں ایمان کے ساتھ شہید ہوئے, اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے اور کروٹ کروٹ ان کو اللہ تعالی راحت عطا فرمائے. آج کے لیے بالخصوص میرے لیے اور جو زائرین مدینہ ہیں, زائرین حرمین شریفین ہیں, ان کے لیے ڈبل خوشی کا موقع ہے. ایک تو اس بات کی خوشی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آج ہی کے دن ہمارے وطن عزیز بھارت کو, ہندوستان کو ظالموں کے پنجے استبداد سے نجات دلا کر دیش کو ایک نئی سمت کی طرف چلنے کے لیے ایک نیا قانون اور نئی خوشیوں کا ایک راستہ عطا فرمایا تھا. آج اسی خوشی کے موقع سے ہم لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں. تو ایک تو بھارت کی ظالموں سے آزادی کے بعد جو خوشی ملی, ہم سب بھی اس کو آج محسوس کر رہے ہیں, اس بات کی خوشی ہے. اور دوسری خوشی, جس نے کائنات کے ظالم و جابر اور ہر طرح کے ظلم و استبداد اور ظلمت قدوں سے نجات بخشی, اس محبوب مکرم نور مجسم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہم سب کو حاضری کا شرف ہونے والا ہے. تو ہمارے لیے آج دو آزادیوں کی خوشی ہے. ایک وہ آزادی جس سے عالمی پیمانے پر عالم انسانیت کو آزادی حاصل ہوئی, اس کی بارگاہ میں جانے کا ہمیں شرف مل رہا ہے. اور ایک اس بات کی خوشی کہ ہمارا بھارت آج کے دن آزاد ہونے کے بعد قانون کا آج سے راج شروع ہوا تھا, اور اس قانون کے دائرے میں ہندوستان کو 70-72 سال چلتے ہوئے ہو گئے, اور دیش ترقی کی طرف جا رہا ہے. مزید آگے دعا ہے کہ اللہ ہمارے بھارت کو دن 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرمائے, اور امن و شانتی اور آشتی کا پیغام پوری دنیا انسانیت تک پہنچانے کی ہم سب کو اللہ توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالی ہندوستان کے مسلمانوں کو عالمی پیمانے پر اپنے بھارت کا نام روشن کرنے والا بنائے.
محترم اسلامی بھائیوں، جب سن 2009 میں نے چاندپور آیا اور میں نے سن 2010-11 میں اپنے اس ادارے کی بنیاد رکھی، تو پہلے دن سے ہی ہم نے 15 اگست اور 26 جنوری کے پروگرامات کو اہتمام کے ساتھ منانا شروع کیا۔ تو کئی لوگ جو 26 جنوری اور 15 اگست کی تاریخ سے واقف نہیں تھے، انہوں نے کہا مدرسوں میں تو کم منائی جاتی ہے یا دوسرے انداز میں منائی جاتی ہے، تو آپ 26 جنوری کیوں مناتے ہیں؟ میں نے کہا 26 جنوری اور 15 اگست کی اگر تاریخ آپ پڑھ لو گے تو یقیناً اسی ذوق و شوق کے ساتھ مناؤ گے جس طرح سے اور پروگرام مناتے ہو۔ چونکہ آج ہندوستان میں جو تمام مذہبی دینی رسومات کو ہم ادا کر رہے ہیں، مسجدیں تعمیر کر رہے ہیں، مدارس کو بنا رہے ہیں، خانقاہوں کو آگے بڑھا رہے ہیں اور اسکول کالجز کو ترقی کی طرف لے جا رہے ہیں اور اپنے بچوں کو وطن عزیز کے لیے اچھے انداز میں تیار کر رہے ہیں کہ ہم اپنے بھارت کے آنے والی نسلوں کو ایسا نوجوان دیں جو صرف عالم بھارت کو نہیں بلکہ عالم انسانیت کے لیے فخر کا سامان ہو۔ تو آج یہ ساری چیزیں، یعنی اگر ہم میلاد شریف منا رہے ہیں، قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، مسجدوں کے میناروں سے اذان کی آوازیں آ رہی ہیں اور جگہ جگہ ہم مل بیٹھ کر بہت سی خوشیوں میں شامل ہو رہے ہیں، تو اس کی وجہ فقط یہی ہے، فقط صرف یہی ہے کہ 26 جنوری کو جو کانسٹیٹیوشن ہمارا لاگو ہوا، ہمارا جو قانون لاگو ہوا، ہمارا جو قانون بنایا گیا، جس میں مسلم سمودائے کے لوگ بھی تھے، جس میں اور تمام دھرموں کے لوگ بھی موجود تھے، انہوں نے مل بانٹ کر ایک معاہدہ کیا، ایک پلان طے کیا جس سے ہمیں اپنے بھارت کی طرف پوری آزادی کے ساتھ اپنے مذہب پر رہتے ہوئے، اپنے مسلک پر رہتے ہوئے، اپنے مشرب پر رہتے ہوئے ہم آزادی کے ساتھ اپنے وطن کو آگے لے کے جائیں گے۔ اس بات کا معاہدہ ہوا تھا، اس پر سب کے سائن ہوئے تھے۔ اگر وہ سائن نہ ہوئے ہوتے، اگر وہ قانون نہ بنا ہوتا، یعنی آج 26 جنوری کے دن سے وہ قانون لاگو نہ ہوا ہوتا، تو آج یہ ساری کی ساری چیزیں یقیناً انتشار کا شکار ہو کر پھر ایک ہمیں نئی آزادی کے لیے جنگ لڑنی پڑتی۔ چونکہ ہر طاقتور سत्ता میں بیٹھنے والا شخص ایک کمزور طبقے کو ستاتا ہے، پھر وہ کمزور طبقہ اس طاقتور طبقے کے خلاف جنگیں لڑتا ہے، اس میں کتنے بے گناہ مارے جاتے، کتنے گناہگار مارے جاتے، اور دیش کے اندر انتشار، فساد اور فسادات برپا ہوتے، جس میں آزاد ہونے کے بعد بھی دیش کو آزادی نہیں ملتی، اور پھر ہم آپس کی لڑائی میں اپنے وطن کو پھر سے دوبارہ کسی طاقت کا غلام بنا لیتے۔ ہمارے بزرگوں کی سمجھداری تھی، عقل مندی تھی کہ بڑے پلاننگ کے ساتھ بیٹھ کر کے ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب نے، ہمارے بزرگوں نے بیٹھ کر کے یہ طے کیا کہ اب ہمارا دیش ایک ظالم سے تو آزاد ہو چکا ہے، لیکن اگر اگلے ظالموں سے محفوظ رکھنا ہے تو ہمیں ایک ایسا مضبوط قانون بنانا ہوگا جس سے سب کی آزادی کو آزادی ملے، سب کی وفاداری کو وفاداری ملے، سب کی محبتوں کو محبت ملے، سب کی اخوت کو اخوت ملے، سب کی مودت کو مودت ملے، اور سب اپنے وطن میں رہتے ہوئے اپنے مذہب اور مشرق پر عمل کر سکے اور اپنی جان کو محفوظ رکھ سکیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، جشن یوم جمہوریہ، زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ نعرہ رسالت۔ بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ آپ ہندوستان کے قانون کو آگے جانتے ہیں یا اپنے مذہب کو آگے جانتے ہیں؟ یہ بڑا عجیب سوال ہے مسلمانوں سے۔ بھائی قانون بڑی چیز ہے یا ہمارا مذہب بڑی چیز ہے؟ ارے ہمارے لیے ہر وہ بڑی چیز ہے جو ہمارے مذہب کی حفاظت کرے، ہمارے مسلک کی حفاظت کرے، ہمارے مشرب کی حفاظت کرے، ہماری جان کی حفاظت کرے، ہمارے ایمان کی حفاظت کرے۔ ہمارے لیے ہر وہ بڑی چیز ہے جو ہماری مسجدوں کی حفاظت کرے، ہمارے مدرسوں کی حفاظت کرے، اور ہر وہ چیز قرآن کے دائرے میں ہے جو ہمارے قرآن کے، ہمارے ایمان کے، ہماری شریعت کے خلاف نہ ہو۔ ہمیں اس سے کوئی اختلاف نہیں۔ ہم قانون کے کم مخالف تھے، قانون تو خود ہم نے لکھا ہے، قانون خود ہم نے بنایا ہے۔ جب ہندوستان کی یہ مجلس بنائی جا رہی تھی، قانون لکھنے والی مجلس بنائی جا رہی تھی، تو اس میں شامل کرنے کے لیے پارلیمنٹ کا ممبر ہونا ضروری تھا۔ اس میں کچھ ایسے ممبرز تھے جو پارلیمنٹ میں شامل ہونے چاہیے، پارلیمنٹ کے ممبر ہوں تب وہ اس میں شامل ہوں گے۔
تو مسلمان کافی سارے جیت کر آئے جگہ جگہ سے. اس میں ایک معزز شخصیت بھیم راؤ امبیڈکر جی بھی تھے، لیکن ان کو غیر مسلموں نے ہرا دیا. انہیں غیر مسلموں نے ہرا دیا، لیکن وہ قابلیت کے آدھار پر ہندوستان کے لوگوں کے دل میں سمائے ہوئے تھے، اور ہندوستان کا ایک بڑا طبقہ چاہتا تھا کہ ان کا ان میں شامل ہونا بہت ضروری ہے، چونکہ وہ بیرسٹر تھے، وہ قانون دان تھے، وہ لندن سے پڑھ کر آئے تھے. اور الحمدللہ اہل ایمان اہل اسلام کو یہ شرف حاصل ہے کہ یہ ہر اہل علم کی قدر کرتے ہیں، ہر اہل علم کی قدر کرتے ہیں. اس میں چاہے بھیم راؤ امبیڈکر جی ہوں یا اے پی جے عبد الکلام صاحب ہوں یا مولانا ابوالکلام آزاد ہوں، ہم اہل علم کی قدر کرتے ہیں. وہ اہل علم چاہے رام سنگھ جی ہوں یا عبداللہ عبد الرحمان سنگھ جی، عبداللہ عبد الرحمان صاحب سے، ہم ہر اہل علم کی قدر کرتے ہیں. اور اس قدر کرتے ہیں کہ بدر میں جب قیدی قید ہو کر آئے تو ان کو اس آدھار پر بھی آزادی دی گئی، ان کو اس آدھار پر بھی چھوڑا گیا کہ تم ہمارے 4 بچوں کو لکھنا سکھا دو، کچھ بچوں کو پڑھنا سکھا دو، تو ہم تم سے کوئی فدیہ نہیں لیں گے، ہم تم سے کوئی ہدیہ نہیں لیں گے، بلکہ تمہیں عزت کے ساتھ یوں ہی جانے دیں گے، بس تم ہمارے بچوں کو تعلیم دے دو جو تم جانتے. یہ قدر تھی تب تو اتنی بڑی نعمت تھی، اتنی بڑی دولت سے نوازا، اور ان کو اپنے بچوں کا استاذ بنایا، ایک قیدی کو، ایک غلام کو، اور اس ظالم کو جو کل تک ہماری جانوں کا دشمن تھا، جو ہمارے ایمان کا دشمن تھا، جو قرآن کا دشمن تھا، جو کعبۃ اللہ کا دشمن تھا، جو ہمارے نبی کا دشمن تھا. ایسے دشمنوں کو کس بات پر فوقیت دی؟ اس بات پر کہ تم جو جانتے ہو وہ ہمارے بچوں کو سکھا دو، ہمارے علم لوگوں کو سکھا دو، تو ہم تمہیں عزت کے ساتھ جانے دیں گے. اور کئی لوگ اسی علم دوستی کو پسند کرتے ہوئے مسلمان ہو گئے. یہ لوگ واقعی لائق تحسین ہیں کہ انہوں نے علم والوں کی قدر کی ہے. تو مسلمانوں نے جب دیکھا اور غیر مسلموں کے دبے کچلے پچھڑے طبقے نے دیکھا کہ اگر یہ جیت کر نہیں آئے انہیں ہرا دیا گیا. غیر مسلموں نے ہرایا، مسلمانوں نے نہیں، غیر مسلموں نے ہرایا. تو سبحان اللہ، قربان جائے مسلمانوں کی قربانیوں پر کہ مسلمانوں کے ایک معزز طبقے نے کہا کہ آپ کو امبیڈکر جی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ کو ہرا دیا ہے تو کیا ہوا، ہندوستان کی شان مسلمان سے ہے اور مسلمان کی شان تمام ہندوستان سے ہے، لہذا اگر لوگوں نے تمہیں ہرا دیا تو کیا ہوا، ہم اپنی کرسی کو چھوڑیں گے تمہاری خاطر اور تمہیں اپنی جگہ سے جتا کر لائیں گے. اور انہیں بنگال سے جتا کر لائے اور پارلیمنٹ بھیجا. اور اسی جو آج لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر امبیڈکر جی نے لکھا قانون، اکیلوں نے نہیں لکھا، انہوں نے بے شک لکھا، سرپرستی کی، انہوں نے صدارت کی اس مجلس کی، لیکن اس مجلس کی صدارت پر بٹھانے کا ذمہ دار اور وفادار اگر کوئی ہے تو ہندوستان کے دیش کا، ہندوستان کے مسلمان کی شان تھی کہ انہوں نے اپنی کرسی کو چھوڑا اور اپنے ہندوستان کے ایک معزز شخصیت کو، ایک قابل شخصیت کو لا کر کے اس مسند پر بٹھایا جس پر خود مسلمان بھی بیٹھ سکتا تھا. لیکن ہر قابلیت اپنی جگہ ہوتی ہے، ہر قابلیت کی اپنی جگہ ہوتی ہے. اگر وہ نہیں ہوتے تو شاید اس جیسا قانون میں خوبصورتی نہ آتی. اس وقت کی حکمت عملی تھی، ان کا ہونا ضروری تھا. تو لوگوں نے چاہا کہ یہ نہ آئے، ہندوستان کے ایک بڑے طبقے نے چاہا کہ وہ نہ آئے، کیونکہ وہ پچھڑے طبقے سے تعلق رکھتے تھے، وہ ایک کمزور دبے کچلے طبقے سے تعلق رکھتے تھے. ان کو یہ ڈر تھا یہ آ کر کے کہیں برابری نہ پیدا کر دے، لہٰذا اس کو ہراؤ، اس کو یہاں نہیں آنا چاہیے. لیکن مسلمانوں نے اور ہندوستان کے ایک ذمہ دار اور حساس طبقے نے لا کر کے ان کو اس مجلس کا ذمہ دار بنایا. اور یہاں آج ہمارے اور آپ کے ہاتھ میں جو ہندوستان کا قانون ہے، اس میں ایک بڑی خدمت ڈاکٹر امبیڈکر جی کی ہے. لیکن ان کی خدمت کے پیچھے، ان کو یہاں لانے کے پیچھے اگر کسی کی طاقت ہے تو وہ تمہاری طاقت ہے. کوئی اگر یہ کہے گا ڈاکٹر امبیڈکر جی نے کام کیا ہے تو اس کو یہ بھی کہنا ضروری ہے کہ یہ کرنے کے لیے مسلمانوں کی دی ہوئی طاقت تھی. اسلام نام ہے ہر دبے کچلے کو اٹھانے کا نام، ہر مظلوم کو مدد دینے کا نام اسلام ہے، ہر ستائے ہوئے شخص کی مدد کرنے کا نام اسلام ہے، ہر کمزور انسان کو طاقت دینے کا نام اسلام ہے، ہر قابلیت کا احترام کرنے والے کا نام ہی مسلمان ہے، ہر پیچھے ہٹنے والے انسان کو آگے بڑھانے کا نام مسلمان ہے. اور ان تمام محبتوں کے مجموعے کا نام ہندوستان ہے، اور ہندوستان کی شان اور جان کا نام مسلمان ہے. ہندوستان کی 2 آنکھیں ہیں،
ایک مسلم اور ایک غیر مسلم. ہندوستان کی دو طاقت ہے، ہندو مسلم سکھ عیسائی، جس میں سے ایک مسلم اور ایک غیر مسلم بن جاتے ہیں. اگر اس میں سے ایک آنکھ ہوگی تو ایک آنکھ کا آدمی کانا ہوتا ہے اور اسے ہم دجال کہتے ہیں. اور ہم ایک آنکھ ہیں ہندوستان کی، ہم ایک آنکھ ہیں. ہمارا ہونا جتنا ضروری ہے ہندوستان میں، اتنا ہی غیر مسلموں کا بھی ہونا ضروری ہے ہندوستان میں. اور جتنا تمام غیر مسلموں کا ہونا ہندوستان میں ضروری ہے، اتنا ہی مسلمانوں کا ہونا بھی ضروری ہے. چونکہ ہم ہندوستان کی آنکھ ہیں. اور پورا کامل انسان وہی ہوتا ہے جس کی دو آنکھیں پوری ہوں. ہم ایک آنکھ والے کو دجال کہتے ہیں، اور ہم اپنے بھارت کو کبھی دجال نہیں بننے دیں گے انشاءاللہ، کیونکہ ہم ایمان والے ہیں. ہم اپنے بھارت سے محبت کرتے ہیں، اور ایسی محبت کرتے ہیں، ایسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت ہمیں رسول اللہ نے عطا کی ہے. ہمارے آقا نے فرمایا تھا کہ مجھے بھارت سے، ہمیں ہندوستان سے مجھے پریم کی بو آتی ہے، مجھے اپنی محبت کی بو آتی ہے. اسی وجہ سے ہندوستان کا سفر بہت سے بزرگوں نے کیا. خواجہ صاحب نے کیا، مخدوم پاک نے کیا. ایران کے بادشاہ تھے مخدوم پاک سمنانی، لیکن اپنی بادشاہت چھوڑ کر جب فقیری اختیار کی تو سکون کی تلاش میں چلنے لگے. جگہ جگہ کی سیاحت کی، ایران بھی رہے، توران بھی رہے، اور افغانستان بھی رہے، اور کہاں کہاں کا آپ نے سفر کیا، سیاحت کی. لیکن جب سکون ملا تو ہندوستان میں ملا. سکون ملا تو ہندوستان میں ملا. کربلا میں ظالموں نے ستانے کی کوشش کی میرے آقا امام حسین کو، تو آپ نے 3 خواہشات میں سے خواہش یہ بھی رکھی تھی کہ مجھے بھارت جانے دو، میں یکسوئی کے ساتھ بھارت میں جا کے اپنی عبادت میں لگ جاؤں گا. ان کو یہ یقین تھا کہ بھارت صوفی سنتوں کا ملک ہے، اور میری اولاد میں خواجہ غریب نواز وہاں آنے والے ہیں، لہٰذا میں جا کر کے ہندوستان کو امن و شانتی کا جو گہوارہ ہے اس کو اور 2-4 پھول دے کر کے اسے امن و شانتی کی معراج تک پہنچا دیا. اور یہ اشارہ کیا کہ اگر عبادت اور ریاضت کے لیے جانا ہے تو مکہ مدینے کے بعد اگر کوئی جگہ امن و سکون اور شانتی کی جگہ ہے تو وہ بھارت ہے. ہم بلا وجہ نہیں کہتے سارے جہاں میں اچھا ہندوستاں ہمارا، سارے جہاں میں اچھا ہندوستاں ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا. کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دورے زماں ہمارا. اے آبروئے گنگا، اے آبروئے گنگا، وہ دن ہے یاد تجھ کو، وہ دن ہے یاد تجھ کو جب سگی بہنوں سے رشتے نبھائے، سگی بہنوں سے شادیاں کی جا رہی تھی، سگی بہنوں سے ظالمانہ طور پر گناہ کیا جا رہا تھا. ایسے وقت میں بھارت کی بیٹی کو ضرورت تھی کہ کوئی آ کر کے دیش کے اندر اس غلط کاری کو روکے، ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑے، نفرتوں کو محبتوں میں بدل دے. تو اللہ تعالیٰ نے ہندوستان کا والی بنا کر والی ہندوستان سلطان الہند خواجہ غریب نواز کو بھیجا. اسی قافلے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کچھ یاد ہے کہ تجھ کو، اے آبروئے گنگا، وہ دن ہے یاد تجھ کو، اے آبروئے گنگا. گنگا سے مراد بھارت کی بیٹیاں ہیں، بھارت کی عزت ہے، بھارت کی دوشیزائیں ہیں، بھارت کی بہنیں ہیں، بھارت کی مائیں ہیں، بھارت کی ماتا جس کو کہتے ہیں بھارت ماتا، یعنی ہم اسے کہتے ہیں مادر وطن. ہر ہندوستان کی ماں بھارت ماتا ہے. بھارت ماتا سے مراد کوئی دیوی نہیں، بھارت ماتا سے مراد حقیقت میں وہ لوگ مادر وطن کہتے ہیں، مادر وطن. تو اسی ماتا، اسی بہن، اسی بیٹی کے لیے خواجہ صاحب تشریف لائے، ان کی عزتوں کو بچانے کے لیے، ان کی عظمتوں کو بچانے کے لیے، نفرتوں کو مٹانے کے لیے، محبتوں کو پروان چڑھانے کے لیے. اسی قافلے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ہمارے علامہ اقبال صاحب نے کہا تھا اے آبروئے گنگا، وہ دن ہے یاد تجھ کو، اترا تیرے کنارے جب کارواں ہمارا. سارے جہاں میں اچھا ہندوستاں ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا. اور محمد بن قاسم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا، محمد بن قاسم نے آ کر کے جب وہ بادشاہ اپنی بیٹی سے، اپنی بہن سے شادی کر رہا تھا، تو آ کر کے محمد بن قاسم نے بچایا تھا. تو میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، یہ بھارت کسی ایک پرسنل کسی طاقت کا نہیں ہے. بھارت میں اگر کوئی پرندہ پیدا ہو جائے تو بھارت اس کا بھی ہے، چرند پیدا ہو جائے تو اس کا بھی ہے، کوئی چوٹی پیدا ہو جائے ہمارے بھارت میں تو یہ وطن اس کا بھی ہے، اگر یہاں کیڑے مکوڑے پیدا ہو جائے تو اس کا بھی ہے، اگر چیل کوے پیدا ہو جائے تو ان کا بھی یہ وطن ہے، کیونکہ یہ دیش حضرت آدم کا دیش ہے.
اور پوری دنیا انسانیت کو اگر کہیں سکون ملتا تو بھارت میں ملتا ہے. اس لیے کیوں؟ اب سوال پیدا ہوتا ہے آخر بھارت میں سکون ملتا کیوں ہے؟ آپ لوگ یہ سوچتے ہوں گے محبت میں کہہ رہا ہے, عقیدت میں کہہ رہا ہے. میں عقیدت میں نہیں کہہ رہا, میں حقیقت میں کہہ رہا ہوں. میں صرف عقیدت میں نہیں کہہ رہا ہوں. کچھ باتیں اپنی کسی شخص سے محبت کی وجہ سے کہہ دی جاتی ہیں, لیکن میں صرف محبت میں نہیں کہہ رہا ہوں. محبت تو اپنی جگہ ہے ہی, لیکن یہ میں تاریخی حقیقت بتا رہا ہوں. یہ میری ریسرچ ہے کہ بھارت پوری دنیا انسانیت میں مکے مدینے کے بعد اگر کوئی سکون کی جگہ ہے تو وہ میرا بھارت ہے. کیوں ہے؟ سوال یہ پیدا کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ جنت کے بعد اگر کہیں سکون اللہ نے دیا تھا ابن آدم اور ابن آدم کو, انسان اور ابن انسان کو, انسان اور عالم انسانیت کو کہیں سکون دینا تھا تو وہاں اترنے والی جگہ بھارت تھا. بھائی کوئی آدمی ایئر کنڈیشن میں رہنے کا عادی ہو اور وہ تمہارے گھر مہمان بننے والا ہو تو اسے کہاں ٹھہراؤ گے آپ مطلب کوئی آدمی کشمیر سے آنے والا ہو اور آپ کا بڑا معزز مہمان ہو اور وہ ٹھنڈے موسم میں رہنے والا ہو اور آپ یو پی کی گرمی اور سردی دونوں جانتے ہیں تو آپ اسے کہاں ٹھہرائیں گے؟ ایسے ایئر کنڈیشن کمرے میں ٹھہرائیں گے جہاں اس کو کم سے کم کشمیر ملے نہ ملے گا لیکن کم سے کم سکون تو مل جائے. تو جب جنت سے حضرت آدم کو اتارا تو اللہ تعالیٰ نے کہیں نہیں اتارا. اللہ تعالیٰ انڈونیشیا میں اتار سکتا تھا, افریقہ میں اتار سکتا تھا, امریکہ میں اتار سکتا تھا, لندن میں اتار سکتا تھا, فرانس میں اتار سکتا تھا, لیکن کہاں اتارا؟ ہندوستان میں اتارا. کیوں نہ کہوں میں سارے جہاں میں اچھا ہندوستاں ہمارا, ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا. اور پھر ہندوستان کو جنت نشاں بنانے کے لیے حضرت آدم کو یوں ہی نیچے نہیں پھینک دیا, نعوذ باللہ, بلکہ پہلے جنت کے ایک ایک جوڑا پرندوں کا, چرندوں کا, درندوں کا اور ہر ایک قسم کی جڑی بوٹی, ہر قسم کی خوشبو والے پھول, ہر قسم کے فروٹس والے پھل, یعنی جتنی بھی جنت میں بندوں کی, انسانوں کی ضرورت اللہ نے پیدا کی تھی ان تمام چیزوں کو پہلے زمین پر اللہ نے بھیجا اور زمین کو ہندوستان کی سجایا. اسی لیے ہندوستان میں آج بھی سب سے زیادہ جڑی بوٹیاں پائی جاتی ہیں, فروٹس پائے جاتے ہیں, 4 موسم پائے جاتے ہیں ایک وقت. یہ بھارت ایسا ملک ہے ایک وقت میں 4 موسم پائے جاتے ہیں. جنوری کی شدت ہو, جنوری کی ٹھنڈ ہو تو آپ کشمیر وہاں چلے جائیے, ممبئی چلے جائیے, پنکھے چل رہے ہیں. کچھ اسی وقت ایسے بھی علاقے ہیں جہاں خوب بارشیں ہو رہی, وہاں چلے جائیے. کچھ ایسے علاقے ہیں جب یہاں خوب جون کی گرمی ہو رہی ہو تو سیدھا آپ کشمیر چلے جائیے, ہمارے نینی تال چلے جائیے. تھوڑی سی گرمی زیادہ ہوتی ہے فوراً بارش ہو جاتی ہے. یہ 4 موسم بیک وقت کہاں پیدا کیا اللہ نے؟ ہندوستان کو پیدا کیے, ہندوستان میں دیے. کیوں کہ یہاں پر ایک جنتی مہمان آنے والا تھا, اور جنتی مہمان کے لیے اگر جنت نہ بھی دی جا سکے تو کم سے کم جنت جیسا ماحول تو دے دیا جائے. ہم بلا وجہ تھوڑی کہتے ہیں سارے جہاں میں اچھا ہندوستان ہے, سارے جہاں میں اچھا ہندوستان ہمارا, ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا. اور آج بھی ایک بڑا طبقہ ایمان میں بھلے نہیں آیا ہے, اسلام بھلے ہی نہیں انہوں نے جانا ہے ابھی تک, لیکن اسلام کی بہت سی چیزیں ان میں پائی جاتی ہیں. یعنی جس کو ہم صوفیزم کہتے ہیں اس کو ہندی میں سادھنا سدھی کہتے ہیں, سادھو کہتے ہیں. اب سادھو بھلے ہی چاہیں کچھ ایسی چیزیں کرتے ہیں جو حقیقت میں صحیح نہیں ہے, لیکن ان کے اندر بہت سی تپسیا کرنے کی اور بہت سی ریاضت کرنے کی, جو ہمارے ریاضت کہتے ہیں, مراقبہ کہتے ہیں, یوگا کہتے ہیں ہندی میں, تو وہ ساری چیزیں انہیں پائی جاتی. کہاں سے پائی جاتی ہیں؟ انہوں نے قرآن نہیں پڑھا ہے. یعنی جو صوفیوں کے ہاں پائی جاتی ہیں, جو اسلام میں جو چیزیں پائی جاتی ہیں وہ ان کے ہاں آج بھی بہت ساری چیزیں پائی جاتی ہیں. اور وہ تصورات اسلام نے ہمیں دیے ہیں, اور وہ تصور نہیں جو حقیقت اللہ نے اسلام نے ہمیں دیے ہیں, وہ چیزیں یہاں کے غیر مسلموں میں پائی جاتی ہیں. مثلاً ایک ایشور, ایک اللہ, ایک خدا پر ایمان ہندوستان کے لگ بھگ ہندوستان کے جتنے بھی غیر مسلم ہیں, خاص طور سے ہندو بھائی, ان میں یہ تصور موجود ہے کہ ہاں اللہ ہے. یعنی دھارمک لوگ جو بھی ہوں گے وہ خدا کا انکار نہیں کرتے. دھرم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ خدا کو مانتے ہیں, آتم شکتی کو مانتے ہیں, روحانیت کو مانتے ہیں. تو یہ تصور اگرچہ شریعت مٹ گئی, ایک عرصے دراز سے نبی تشریف نہیں لائے, نبی نہ آنے کی وجہ سے
جو نبی یہاں آئے ہوں گے ان نبی کا تصور یہ لوگ بھول گئے، ہمارے بھارتی لوگ، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ مٹتے مٹتے بھی ان کے نقوش باقی ہیں۔ جیسے اللہ کا تصور 18 نام اللہ کے سنسکرت زبان میں آج بھی لکھے ہوئے ہیں۔ ایک گاڑی کوئی کھڑی ہے وہاں پر ڈی این کون سی 9805 کوئی گاڑی ہے 9805، تو ذرا اسے ہٹا دیں گے تو کچھ گاڑی نکلنے والی ہیں وہ نکل جائیں گی، جس کی بھی گاڑی ہو وہ برائے کرم اسے ہٹا لیں۔ 18 نام سنسکرت میں ہیں اور عربی میں کتنے ہیں؟ 99۔ اللہ کے عربی میں نام کتنے ہیں؟ کتنے نام ہیں؟ اور سنسکرت میں کتنے؟ 18 ہیں۔ ایک نام ذاتی ہوتا ہے اور باقی صفاتی ہوتے ہیں۔ تو سنسکرت میں اب وہ کس نبی نے دیے، کس ولی نے دیے، کس ودوان نے دیے مجھے نہیں معلوم، لیکن 18 نام جس میں شرک کی بو نہیں آتی وہ آج بھی سنسکرت میں لکھے ہوئے ہیں۔ وہ نام 18 نام جس میں شرک کی بو نہیں آتی اور وہ صرف وحدہ لا شریک کی صفت کے طور پر پیش کیے گئے، جس میں ایک نام صفتی ہے، ایک نام ذاتی ہے اور باقی صفاتی ہے۔ اور اللہ کا ایک عربی میں کتنے؟ 99 نام ہیں۔ 9 کو 9 سے جوڑو تو کتنے بنتے؟ 9 × 9، ہاں 9 × 9 اور 8 اور 1، 8 اور 1، زور سے بولو یار، اتنی گڑت تو آتی ہوگی۔ اور 9 سے آگے کوئی گنتی ہے کیا؟ 9 پر ہی تو ختم ہوتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اسی طرح پیغمبروں کا تصور آج بھی پایا جاتا ہے۔ پیغمبروں کا تصور یہ الگ بات ہے، کوئی اوتار کہتا ہے، کوئی میسنجر کہتا ہے، کوئی پیغمبر کہتا ہے، کوئی نبی کہتا ہے، کوئی رسول، لیکن پایا جاتا ہے۔ جنت جہنم کا تصور ہندوستان میں آج بھی پایا جاتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ جنت جہنم کو سورگ اور نرک کہتے ہیں ہندی زبان، لیکن تصور تو ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کوئی نبی آئے تھے، کوئی ولی آئے تھے، کوئی پیغمبر آئے تھے، کوئی رسول آئے تھے، کوئی ودوان آئے تھے، کوئی اوتار آئے تھے جنہوں نے یہ تصور دیا۔ جنت جہنم کا تصور اسی وجہ سے تو موجود ہے کہ اگر کوئی نبی نہیں آئے ہوتے، کوئی پیغمبر نہیں آئے ہوتے، کوئی رسول نہیں آئے ہوتے، کوئی اوتار نہیں آئے ہوتے، کوئی اللہ کے نیک بندے نہیں آئے ہوتے تو یہ تصور ہوتا ہی نہیں۔ سنسکرت بہت پرانی زبان ہے، حضرت آدم کی، نوح علیہ السلام کی زبان ہے، اور اس میں یہ تصور پایا جاتا ہے۔ اسی طرح قیامت کا تصور جس کو پرلے کہتے ہیں سنسکرت میں، وہ پایا جاتا ہے ہندوستان میں، پایا جاتا ہے کہ نہیں پایا؟ خوب کہتے ہیں پرلے آ گئی، اور جل پرلے جو نوح علیہ السلام طوفان نوح آیا تھا، جل پرلے اس کو کہا جاتا ہے، وہ ہندوستان کی ہندی زبانوں میں کتابوں میں پایا جاتا ہے۔ اور نوح علیہ السلام کا نام ویدوں کے اندر نوحا کے نام سے آیا۔ کیا نام آیا؟ نوحا، نوحا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا تصور ہندوستان کے ذرے ذرے میں موجود ہے۔ حضرت آدم کو ہندوستان کی زبان میں، سنسکرت زبان میں کیا کہا گیا ہے؟ ان کو جو منو کہا گیا۔ کیا کہا گیا؟ زور سے بولو بھائی، یہ تعلیم ہونا ضروری ہے ہمارا، تاکہ ہم بھارتی سنسکرتی کی جب بات کریں تو اصل اور ریئل جو اسلام سے ملتی اور اسلام سے اتفاق کرتی ہوئی سنسکرتی ہے وہ ان کو ہم بتا سکیں کہ اسلام ہندوستان سے الگ نہیں ہے، ہندوستان والوں کی سوچ سے الگ نہیں ہے۔ ہندوستان کا جو قدیم مذہب تھا وہ توحید تھا، وحدت پر تھا، ایمان والوں پر تھا، حقیقت پر تھا، صوفیزم پر تھا، جس کو ہم لوگوں نے بھلا دیا۔ یعنی شریعت مٹ گئی تو لوگ حقیقت سے دور ہو گئے، سمجھ رہے ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام کا نام منو ہے سنسکرت کی کتابوں میں، اور حضرت اما حوا کا نام ستروپا جی ہے سنسکرت کی کتابوں میں، ستروپا جی نام ہے۔ اسی طرح وعلیکم السلام، حشر کا تصور ہندی کتابوں میں ہے، لیکن اس کو جو ہے بدل دیا لوگوں نے، اس کا معنی مفہوم بدل لیا۔ حشر کا تصور کیا ہے؟ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، ہم نے تم کو اس مٹی سے جنما اور اسی میں لے کر جائیں گے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور آخری مرتبہ پھر پنرجنم دیں گے۔ پنرجنم کیا دیں گے؟ ارے زور سے بولو بھائی، اب پنرجنم دیں گے۔ اب پنرجنم کے بعد کا جو عقیدہ بدلا وہاں معاملہ گڑبڑا گیا۔ پنرجنم کا مطلب لوگ آواگمن سمجھنے لگے کہ اگر گناہ کریں گے ہم، مان لو کسی نے چغل خوری کی تو وہ بندر بنا دیا جائے گا، کسی نے حرام کھایا تو وہ سور بنا دیا جائے گا، کسی نے دوسروں کو گالی والی بکی تو کتا بنا دیا جائے گا اگلے جنم میں۔
حالانکہ وہاں مراد وہی تھا جو حدیث پاک میں ہے کہ اگر تم نے دنیا میں چغل خوری کی ایک دوسرے کی تو تمہیں جہنم کا بندر بنا دیا جائے گا. لیکن بنایا تو جب ہی جائے گا جب پنردھرم ہوگا, جب حشر ہوگا, جب دوبارہ اٹھایا جائے گا تبھی تو بنایا جائے گا. اگر اٹھایا ہی نہیں جائے گا تو بنایا کہاں سے جائے گا؟ تو اٹھایا جائے گا, اٹھانے کے بعد جو گناہگار ہوگا اس کے گناہ کی اگر اسے سزا دی جائے گی, معاف نہیں کیا جائے گا, تو پھر جیسے گناہ کیے ہوں گے ویسا اس کو بنایا جائے گا اور وہ جہنم میں رہے گا. اور اس پنرجنم کے بعد جس دنیا میں وہ رہے گا جو عذاب سے پر ہوگی, یعنی جیل بھی ایک دنیا ہے, رہتا تو آدمی زندہ ہے لیکن جیل میں رہتا ہے تو وہ بھی ایک دنیا ہے. تو اس دنیا میں آدمی جائے گا, اسی دنیا کا نام عربی میں جہنم ہے, اسی کا نام تو جہنم ہے. اور جہنم کی وادیوں میں لوگ رہیں گے, جیسے جیسے گناہگار ہوں گے اس طرح کی وادی. تو پنرجنم ہوگا, اور پنرجنم کا مطلب ہے حشر, جس کو قرآن نے کہا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. مجھ سے ایک پنڈت جی کہنے لگے, میں ایسی بات چل رہی تھی, سوال ہو رہے تھے, جواب ہو رہے تھے, میں نے ان کو پڑھایا, ساری چیزیں بتائیں. تو پنرجنم پر جا کر جب میں نے کہا کہ حشر تو بولے حشر کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا حشر کا مطلب ہے پنرجنم. تو بولے پھر تو تصور ہمارے آپ کے ایک جیسے. میں نے کہا نہیں, فرق ہے تھوڑا سا. میں نے پھر بتایا, میں نے آپ جو آنا جانا کر رہے ہو نا یہی, اس کا مطلب ہے کہ آپ جنت جہنم کو نہیں مانتے. بولے نہیں ہم تو مانتے ہیں. تو میں نے کہا مانتے ہو تو جنت میں کب جاؤ گے جب یہیں آتے جاتے رہو گے؟ بھائی جب یہیں آتے جاتے رہو, کبھی کتا بن کے, کبھی بیل بن کے, کبھی بھیڑ بن کے, کبھی بھینس بن کر, کبھی کچھ نہ کچھ بن کر آتے رہو گے, تو پھر بھائی جنت میں کب جاؤ گے؟ اب جنت جہنم میں تو جب ہی جائیں گے جب آگے کا تم راستہ دو گے. جب گاڑی سے اترو گے تب تو دوسری گاڑی میں بیٹھو گے, یا کسی گھر میں جاؤ گے, اور تم گاڑی میں بیٹھو, کبھی یہاں جاتے ہو, کبھی وہاں چلے جاتے ہو, کبھی یہاں جاتے ہو, کبھی وہاں جاتے ہو, تو کیسے جاؤ گے؟ ہاں بولے یہ سوال تو واقعی صحیح ہے. میں نے کہا وہاں تھوڑی سی مسٹیک ہو گئی ہے. جب شریعتیں تحریف ہوتی ہیں, شریعت میں تحریف ہوتی ہے, بدلاؤ آتا ہے, تو اسی قسم کی پریشانیاں پیدا ہوتی ہیں. اور ہندوستان میں چونکہ بہت زمانے تک نبی تشریف نہیں لائے, پیغمبر نہیں آئے, تو جس کی وجہ سے جیسے عالم عرب میں جہالت پھیل گئی تھی, ایسے ہمارے بھارت میں پھیل. لیکن اس کے نقوش جو کبھی کوئی نبی آئے ہوں گے, نوح علیہ السلام آئے تھے, داؤد علیہ السلام آئے تھے, ایسے پیغمبر آئے تھے. ہندوستان میں بھی بہت سے نبی آئے ہیں, بہت سے ولی آئے ہیں جن کے نام ہمارے پاس بہت سے نہیں موجود نہیں ہیں. تو انہوں نے آ کر کے بھی ایک ہی پیغام دیا تھا کہ اللہ ایک ہے, اللہ ایک ہے. آمنت باللہ, میں ایمان لایا اللہ پر. چونکہ اللہ کی طرف سے جو مذہب آیا, ان الدین عند اللہ الاسلام, اس اسلام کا نام اسلام تو آج رکھا گیا نا 1400 سال پہلے, لیکن اسلام کا نام پہلے اسلام نہیں رکھا جاتا تھا. جو نبی آتے تھے ان کے ماننے والے انہی کی نام کی نسبت سے ایک نام رکھ لیتے تھے. جیسے آدم علیہ السلام آئے تو ان کے ماننے والے آدمی اپنے آپ کو کہتے ہیں, آدمیت مذہب ہو گیا. منو کے ماننے والے مانوتا کہتے ہیں, عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے عیسائیت کہتے ہیں, داؤد علیہ السلام کے ماننے داؤدیت کہتے ہیں. لیکن جب رسول اللہ آئے تو اس کا نام اسلام رکھا گیا. آخر کیوں رکھا گیا؟ پہلے کیوں نہیں رکھا گیا؟ پہلے اس لیے نہیں رکھا گیا کہ خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جس کو ہندی میں ان کو کہا گیا ہے کل کی اوتار, کل کی اوتار یعنی آخری پیغمبر, لاسٹ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بولے جب وہ آئیں گے تو وہی تکمیل انسانیت کریں گے. تو پہلے انسان کامل نہیں تھا, سوچ ڈیولپ ہو رہی تھی, ترقی کر رہی تھی, اور اس میں کمی بیشی پیدا ہو رہی تھی. تو ایسے وقت میں جیسے جیسے انسان کی ضرورت تھی ویسے ویسے فروعی مسائل میں کمی بیشی ہوتی رہی. لیکن جب رسول پاک علیہ السلام آئے تو اسلام جوان ہو گیا, اور اس میں سارے نبیوں پیغمبر رسول جتنے آئے تھے کسی کو چھوڑا نہیں گیا. ان کی سوچ اور ان کی فکر, ان کی شریعت اور ان کی طریقت اور ان کی محبت اور ان کی سنت کسی نبی کی نہیں چھوڑی. اسلام نے سب کو اسلام نے شامل کر لیا اپنے میں, سب کی موجود تھی. سارے نبیوں کو ایک ایک رکن ملا تھا عبادت کا, لیکن اسلام آیا تو سارے نبیوں کی سنت ہماری نماز میں دے دی گئی. پہلی امتوں کے جو لوگ ہیں نماز پڑھنے کے, ان کے انداز الگ الگ ہے. کوئی صرف کھڑے ہو کے عبادت کرتا ہے, کوئی صرف تھوڑا سا جھک کے عبادت کرتا ہے, کوئی سجدے میں جا کر کے سر رکھ کر کے عبادت کرتا ہے, کوئی قاعدے میں بیٹھ کر کے ایسے کر کے مراقبے میں بیٹھ کر جس کو دھیان کہتے ہیں اس میں عبادت کرتا ہے. عبادتوں کے الگ الگ طریقے, لیکن سارے طریقوں کو اکٹھا کرو, آپ سارے اکٹھا کرو تو نماز بن جاتی ہے, بن جاتی کہ نہیں. ان کی ادا خدا کی قسم بن گئی نماز.
ان کی ادا خدا کی قسم بن گئی نماز جب لب ہلائے بولتا قرآن ہو گیا. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، خواجہ کا ہندوستان، خواجہ کا ہندوستان. سارے نبیوں کو یہ دلی خواہش تھی کہ ہمیں خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اللہ قبول فرما لے. اور وہ سب نبی پاک کا کلمہ پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ان کی امت ان کا کلمہ پڑھتی تھی لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ. لیکن وہ سارے نبی پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو انہوں کو اللہ نے ان کی امت کو ایک ایک رکن عطا کیا، یعنی نبی کی ایک ایک سنت سارے نبیوں کو دی گئی. اور اس امت پر قربان جائیں کہ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کی بھی سنت ادا کر دی، اپنے محبوب کی اداؤں کے صدقے میں عطا کر دی. تو ہم حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر، ارے یار تمہیں دکھ نہیں رہا ہے، بیان چل رہا ہے، چلو تھوڑا سا بھی صبر نہیں ہے آپ کو، جس کو زیادہ جلدی چلے جاؤ. درود شریف پڑھیے. اللہم صلی وسلم علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والی بارک وسلم. یہاں ایک سمجھ میں آ رہی بات کہ ان نبیوں کی خواہش پوری کی گئی کہ ان کو نبی کی ایک ایک سنت دی گئی پہلے، اور وہ بھی اپنی زندگی میں نبی پاک کی سنت ادا کرتے رہے. اور جب سرکار آئے تو سرکار آقا علیہ السلام نے اپنی امت کو سارے نبیوں کی بھی سنت ادا کر دی. ہمارے نبی نے ہمیں اپنی سنت دے کر کے سارے نبیوں کی بھی سنت ادا کر دی. اور اس لیے عطا کر دی کہ اب کوئی عیسائی اگر اسلام قبول کرے، موسوی اسلام قبول کرے، داؤدی اسلام قبول کرے، یا یہودی اسلام قبول کرے وغیرہ وغیرہ، سارے مذاہب کے لوگ اگر اسلام پر عمل کریں گے تو ان کے نبی کی سنت ان سے چھوٹے گی نہیں. اور اللہ تعالیٰ نے اسی لیے کہا کہ سارے مذاہب جتنے بھی ہم نے دیے تھے وہ سب الگ نہیں تھے، سب کی بنیادی بیس ایک ہی تھی. آمنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ پر، وہ ملائکہ، میں ایمان لایا اس کے فرشتوں پر، وہ کتبہ، میں ایمان لایا اس کی کتابوں پر، وہ رسولہ، اور اس کے رسولوں پر، والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ، اور آخرت کے دن پر، اچھی بری تقدیر پر وغیرہ. یہ ساری بنیادی بیس ہے جو سارے نبیوں کی تھی. اور فروعی مسائل میں اختلافات ہوئے، اس کی وجہ کیا تھی کہ جیسا دور ہوا ویسے مسئلے میں، جیسے آج مجدد آتے پہلے نبی آتے تھے، وہ بنیاد پہ کوئی فرق نہیں ہوتا تھا، لیکن جو فروعی مسائل ہوتے تھے اس میں تبدیلی آتی تھی. جیسے مثلا جب ہمارا یہ خاندان آدمی یہ چھوٹا تھا، یعنی صرف آدم اور ماں ہوا تھے تو بہت چھوٹا پریوار تھا، تو وہاں کیا ہوتا تھا، دو بچے پیدا ہوتے تھے، ایک لڑکی اور ایک لڑکا. پھر دوسرے وقت میں دوسرا لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے، تو دوسرے وقت کا لڑکا دوسرے وقت کی لڑکی کے ساتھ نکاح کر دیے جاتے تھے. اس طرح کروس ہو جاتا تھا. پھر یہ ایک پریوار بڑا ہو گیا، تو جب پریوار بڑا ہو گیا اور یہ دور آ گیا تو اب کروس کہاں ہے؟ اب کروس دور چلا گیا. لیکن آج بھی شادی تو آدم کی اولاد میں ہی ہوتی ہے، لیکن وہاں شادی کرنا ایک ہی باپ اور ایک ہی ماں کے بچے آپس میں شادی کرتے تھے اور وہ جائز تھا. آج اگر جوڑا بچے پیدا ہو بھی جائیں تو یہ آج کے آدم کو اجازت نہیں ہے کہ آدم اپنی اولاد کی شادی آپس میں ایک دم ڈائریکٹ کروس کرے. ڈائریکٹ کروس کی اجازت اب نہیں ہے. ہاں، دور کا کروس آج بھی اپنی اولاد میں کر سکتا ہے. یعنی کہ آپ کے دو بیٹے ہیں، اس بیٹے کی بیٹی اس بیٹے سے کر سکتے ہیں، اور اس بیٹے کی شادی اس بیٹی سے، اس بیٹی کے بیٹے کی بیٹی سے کر سکتے ہیں. بہن اپنے بھائی کی بیٹی لے سکتی ہے، بھائی بہن کی بیٹی لے سکتا ہے. کروس تو وہی ہے نا، کروس تھوڑا دور چلا گیا. اب وہ والا کروس کرو گے تو حرام ہے، اور کروس چھوڑو گے تو بھی منع ہے. کروس ضرور کرنا ہوگا. تو کہاں فرق آیا؟ فرق تو کچھ بھی نہیں ہے. جو کل تھا وہی آج ہے. آدم کی اولاد کل بھی آپس میں نکاح کرتی تھی، آدم کی اولاد آج بھی نکاح کرتی ہے. بس اتنا فرق آیا کہ جب آدم کا پریوار بڑا ہو گیا تو کروس دور چلا گیا. کروس دور چلا گیا. کل شراب حرام تھی، کل شراب جائز تھی، آج حرام ہے. اب آپ کہو گے یہ کیسے، یہ کیوں ہوا؟ یہ اس لیے ہوا کہ پہلے آدم جو ہے 36 فٹ کا ہوتا تھا اور 300 400 500 سال عمر ہوتی تھی. اب کوئی اتنا پاورفل اور طاقتور انسان ہو، اگر ایک گھڑا شراب پی لے تو اس پہ کوئی فرق پڑے گا؟ وہ شراب ہی نہیں ہوگی اس کے لیے، وہ تو شربت ہوگا، اسے نشہ چڑھے گا ہی نہیں. اور شراب کب حرام ہوتی ہے؟ جب نشہ پیدا کرے. شراب حرام نہیں ہے، شربت حرام نہیں ہے. کیا حرام ہے؟ نشہ حرام ہے. قرآن نے نشے کو تو کہا ہے. اگر مان لو تمہاری سگریٹ کے اندر نشہ اتنا ہو جو تمہارے دماغ پر
اثر کر جائے تو یہ سگریٹ حرام ہو جائے گی. لیکن ابھی کسی فتویٰ کسی نے دیا حرام. یہی پیپسی اگر اس میں تھوڑا سا نشہ زیادہ ہو جائے اور وہ دماغ پر آپ کے غالب آ جائے تو حرام نہیں ہو جائے گی. یہی پانی جو ابھی تک تمہارے لیے حلال ہی نہیں بلکہ باعث برکت بھی ہے, اسی پانی کو اگر آپ تھوڑا سا نشہ اس میں ڈال دیں تو حرام ہو جائے گا. لیکن اگر وہی مشروب آپ کو نشے میں نہیں ڈالنا, نشہ بن کے آپ پر غالب نہیں آ رہا ہے تو جائز ہے. تو پہلے آدم طاقتور اور لمبی عمر کا ہوتا تھا تو اس کو ایک آدھ گھڑا شراب پینے میں شربت محسوس ہوتا تھا, وہ شراب پیتا تھا بطور شربت. وہ تھوڑا نشہ جیسے آج آپ لیتے ہو, مختلف شکلوں میں آپ بھی نشہ لیتے ہیں, مختلف شکلوں میں آپ بھی نشہ لیتے ہو, روٹی تک میں بھی نشہ موجود ہے. اسی گیہوں کو اگر آپ سڑا دو اور اس کو تھوڑے دن رکھنے کے بعد اس کا وہ نکالو جوس اور اسے پیو تو آپ کو نشہ آ جائے گا. نشہ تو اس میں بھی. انگور وہی سڑا دو, وہی گنا کا رس سڑا دو تو اس کی شراب بن جاتی ہے. اگر تھوڑے سڑنے سے پہلے نکال لو تو سرکہ اور تھوڑے دن کے بعد نکالو تو شراب. ایک ہی چیز کے جب وہ چیز نشے میں بدل جائے گی کوئی بھی چیز تو حلال سے حرام ہو جائے گی, اور اگر جب تک وہ چیز نشہ نہیں ہے تو آپ کے لیے حلال ہے. تو پہلی امتیں جو پیتی تھی شراب, وہ شراب بطور سرکہ بطور شربت پیتی تھی جو ان کی عقل پر غالب نہیں آتی تھی. لیکن جب انسان کا قد گھٹتے گھٹتے عمر گھٹتے گھٹتے 60 سال آ گئی, اب ایسے میں ان کو 2 گھڑا شراب پینے کی اجازت دی جاتی تو یقیناً یہ آدم کی اولاد اب اتنے 800 سال 1000 2000 5000 سال نہیں جیتی, بلکہ یہ ان 1500 سال میں نمٹ چکی ہوگی. کیونکہ جم کے خوب شراب پیتے لوگ, اور جب شراب پیتے تو ان کے جو پھیپڑوں کی حالت ہے, ان کی دماغی حالت ہے, ان کی جسمانی حالت ہے, جو ابھی 60 سال کی عمر ہے وہ بھی نہیں ہوتی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کے اوپر کوئی چیز حرام کی تو کس کے لیے کی؟ بندوں کے لیے کی, اللہ نے اپنے لیے نہیں کی. اللہ کو کیا فائدہ تم پر شراب حرام کرنے سے؟ ہمیں فائدہ تھا. اب بندوں کی, چونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے اتنی محبت کرتا ہے جیسے 70 مائیں مل کر کے اپنے ایک بیٹے سے محبت کریں. 70 ماؤں کی طرح اللہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے اپنے. تو جب ایک ماں نہیں چاہتی کہ میرے بیٹے کی عمر کم ہو تو اللہ کب چاہے گا کہ میرے بندے کی عمر میری دی ہوئی عمر سے کم ہو؟ تو اللہ نے آپ کی صحت کا خیال رکھتے ہوئے, آپ کی عمر کا خیال رکھتے ہوئے, آپ کی تکلیفوں سے بچاتے ہوئے آپ پر یہ حرام کر دیا کہ آپ شراب یعنی نشہ نہیں کرو گے. اور نشہ فقط کھانے پینے والی چیز میں نہیں بلکہ ہر چیز کا نشہ اہل ایمان پر حرام ہے, چاہے وہ نشہ دولت کا ہو, چاہے شہرت کا ہو, چاہے عورت کا ہو, چاہے کسی بھی چیز کا ہو, ہر طرح کا نشہ, اور اس سے ہمیں بچنا چاہیے. حد اعتدال میں وہی عورت اگر آپ کے نکاح میں آ جائے تو آپ کی حیات زندگی ہے, وہ آپ کی جو ہے شریک حیات ہے, اور آپ نے نکاح حد اعتدال کے ساتھ نہیں کیا تو وہ آپ کے لیے حرام ہے. عورت تو وہی ہے, 2 منٹ بعد حلال 2 منٹ پہلے حرام. کیا مطلب؟ اصول زندگی, ضابطۂ حیات کا نام اسلام ہے. زندگی کو بندگی دی اور بندگی کو زندگی دی, یہ کس کی شان ہے؟ اسلام کی شان ہے. یہ شان اسلام کی ہے. تو پچھلی امتوں اور اس امتوں میں جو مسائل میں فرق آیا بنیادی بیس پر نہیں آیا, اور وہ بنیادی بیس آج بھی ہر دھرم میں موجود ہے. اگر ہم تحقیق کریں تو قرآن سے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام تشریف لائے ہیں, کم و بیش تشریف لائے ہیں, ان کی سب کی شریعت قرآن سے ہم ثابت کر سکتے ہیں. اگر ہم قرآن میں ڈھونڈنے لگے تو ہر نبی کا نام ہمیں قرآن میں مل جائے گا. اگر ہم سارے نبیوں کی شریعت قرآن میں ڈھونڈیں تو ہر نبی کی شریعت قرآن میں مل جائے گی. سب قرآن میں موجود ہے. لِكُلِّ فِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ, سب کچھ قرآن میں پہلے موجود ہے. جو پچھلی کتابیں تھی, صحیفے تھے, سب کا علم قرآن میں موجود ہے. سمجھ رہے بات؟ تو ہندوستان کی مٹی میں کچھ تو ہے. مہمان نوازی, ہند کے جو معنی ہے شاملے کے آتے ہیں, اور ہند کے ایک معنی ہے مہمان نواز کے آتے ہیں. ہند کسی ایک برادری کا نام نہیں ہے. ہند تو حضرت نوح علیہ السلام کے پوتے کا نام ہے. نوح علیہ السلام کے پوتے کا نام ہے, اور انہی کی اولاد کا نام ہندو ہے. انہی کی اولاد کا نام. حضرت حام کے 2 بیٹے تھے, ہند اور سندھ. حضرت حام کے 2 بیٹے تھے, ہند اور سندھ. تو ہاں, ہند کی جو اولاد ہوئی وہ ہندو کہلانے لگی, اور سندھ کی جو اولاد تھی وہ سندھی کہلانے لگی. یہ تاریخی بات بتا رہا ہوں میں, اپنے گھر سے نہیں بتا رہا ہوں.
اب ہندوستان کے لوگوں کی علمی کمی ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہم کس کی نسل ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں، اور ہندو مسلم کی لڑائی لڑتے ہیں ہم، ہندو مسلم کی لڑائی لڑتے ہیں۔ ارے ہندو اگر نسلی اعتبار سے دیکھو تو ہندوستان کا ہر انسان ہندو ہے، نسلی اعتبار سے، نسلی اعتبار سے۔ اور ان کا دین کیا تھا؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، ان سب کا دین ایک ہی تھا، موحد تھے، وہ توحید پرست تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی ساری اولاد نوح علیہ السلام کی شریعت پر تھی، اور اس کے بعد جو بھی نبی آئے ہوں گے ہمارے علم میں نہیں ہے۔ یہ جتنے نام ہیں ان کی اولاد کے ہی ہیں، بنگالہ ہندوستان، ان کے اولاد کا ایک بیٹے کا نام تھا، پوتے لکڑ پوتے کا نام تھا، کرشنا جی لکڑ پوتے پکڑ پوتے آپ کے نوح علیہ السلام کی اولادوں میں سے۔ اس طرح سے ہندوستان کی سرزمین پر جو تمام مذاہب پائے جاتے ہیں ان کی بنیاد میں جاؤ گے، اگر واقعی وہ کسی نبی کا مذہب ہے، مذہب کے ماننے والے تھے، تو مٹتے مٹتے بھی وہاں کہیں نہ کہیں بنیادیں موجود ہیں۔ اگر ہم ان بنیادوں پر اینٹیں رکھیں تو یقیناً کوئی محل بن سکتا ہے۔ اگر ہم تحقیق کریں ہندو دھرم کی تمام کتابوں کی اور ہندوستان میں پائے جانے والے تمام مذاہب کی تحقیق کریں تو یقیناً ہمارے آپسی اختلافات مٹ سکتے ہیں، ہمارے تنازعات مٹ سکتے ہیں، ہماری نفرتیں محبتوں میں بدل سکتی ہیں، اور جو ہمارا نیچرل علم تھا، جو ہمارا نیچرل سبھیتا تھی، جو ہماری حقیقی، ہمارا ہندوستان کا جو حقیقی سنویدھان فطرت تھی، وہ فطرتی دین فطری جو ہے وہ ہمیں مل سکتا ہے۔ لیکن مسلمانوں نے تحقیق کے دائرے محدود کر دیے، انہوں نے نہیں، ہندو بھائیوں کی طرف مت دیکھ لینا ورنہ ایمان سے خارج ہو جاؤ، سنسکرت مت پڑھنا، یہ تو ہندوؤں کی زبان ہے۔ یہ کون سی بات ہے بھائی؟ ہمیں قرآن نے تمام علم سیکھنے کا حکم دیا ہے، اطلب العلم من المہدی الی اللحد، علم سیکھو ماں کی گود سے لے کر کے قبر کی گود تک، علم سیکھو، چاہے تمہیں چائنا جانا پڑے تو چائنا میں کہ شریعت لاگو ہو رہی تھی، شریعت اتر رہی تھی، جو علم سیکھنے چائنا بھیجا جا رہا ہے۔ اشارہ یہ تھا کہ علم سیکھنے کے لیے تمہیں چاہے جس ودوان کے پاس جانا پڑے، چاہے تمہیں جس ٹیچر کے پاس جانا پڑے، اپنے دائرہ حقیقت پر چلتے ہوئے، دائرہ شریعت میں رہتے ہوئے دنیا کے ہر دھرم کا علم سیکھ سکتے ہو، ہر مذہب کا علم سیکھ سکتے ہو، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ سچائی کیا ہے اور برائی کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، ظلم کیا ہے، انصاف کیا ہے۔ جب آپ ساری کتابوں کی تحقیق کرو گے تو تمہیں پتہ چلے گا کہ ہم پیورٹی پر ہیں، ہم سچائی پر ہیں، اور واقعی ہم ہی حقیقت پر ہیں، چونکہ ایک تحقیق شدہ شخص، ایک تحقیق شدہ بات کو جب ہم بولتے ہیں تو پورے اعتماد سے بولتے ہیں، چونکہ وہاں ہماری تحقیق ہو چکی ہے، اور تمہاری کوئی تحقیق ہی نہیں، بس یوں ہی اندھ بھکتی پہ لگے ہوئے ہو، نہیں ہم حق پر ہیں۔ بے شک سچ یہی ہے کہ تم حق پر ہو، لیکن ثبوت تمہیں دینا ہوگا، تحقیق تمہیں کرنی ہوگی کہ بھائی یہ گیہوں ہے اور یہ جو ہے، یہ گیہوں ہے اور یہ کنکر ہے۔ جب آپ ثابت کرو گے تب تو بتاؤ گے، ایسے کیسے بتاؤ گے؟ ہم سے کہتے لوگ آپ دھرم پریورتن کراتے، میں نے ہم دھرم پریورتن نہیں کراتے، اس لیے نہیں کراتے کہ دھرم پر پیدا ہی انسان ہوتا تو پریورتن کی ضرورت کیا ہے؟ ہر انسان دھرم پر ہی پیدا ہوتا تو پریورتن کیوں کرایا جائے گا؟ ہاں دھرم یاد دلایا جائے گا، دھرم کو یاد دلایا جاتا ہے جو ہم بھول چکے ہیں۔ دھرم کبھی پریورتت نہیں ہوتا، دھرم باہر سے اندر نہیں داخل ہوتا ہے، باہر سے اندر آتا ہے۔ دین کسی نے ہمیں لا کر نہیں دیا، دین ہم اسی دن لے کر آئے ہیں، اسی دن سے لے کر آئے ہیں جس دن اللہ نے فرمایا تھا الستو بربکم، ہم نے کہا تھا قالوا بلا، اللہ نے دین ہمیں اسی دن دے دیا تھا۔ پھر جب ہم بھول گئے تو کبھی حضرت آدم آئے، کبھی حضرت داؤد آئے، کبھی حضرت شیش آئے، کبھی حضرت یحییٰ آئے، کبھی حضرت موسیٰ آئے، کبھی حضرت عیسیٰ آئے، کبھی حضرت یحییٰ آئے، ایسے نبی آتے رہے، اور ہمارے سینوں میں جو دین گندگی کی وجہ سے چھپ گیا تھا، ختم ہو گیا تھا، اسے انہوں نے آ کر کے زندگی عطا کر دیا۔ اور اسی کو قرآن حدیث پاک میں رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا، ان الدین، حدیث پاک میں سرکار نے فرمایا کہ ہر پیدا ہونے والا شخص، کل مولود یولد علی فطرتی ابواہ یحودانہ ویمجسانہ وینصرانہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے، دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ یعنی اگر اس کا ٹرانسلیٹ ہندی میں کیا جائے تو سیدھا ترجمہ بنتا ہے دھرم مانوتا پر پیدا ہوتا ہے، دھرم مانوتا پر پیدا ہوتا ہے، مذہب انسانیت پر پیدا ہوتا ہے، اور قرآن کے شبدوں میں کروں تو دین اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مذہب اسلام، خواجہ کا ہندوستان۔ اور اسی کو قرآن نے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، اور اسلام کا مطلب کیا؟ شانتی،
شانتی 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 شانتی، اسی کو شانتی کہا گیا۔ تو میرے بھائیوں، جس علم کو ہمارا بھارت کا ناگرک نہیں جانتا، وہ ان بھارت کے ویر جوانوں کو، مسلمانوں کو اس علم کو ایک ایک بھارتی تک پہنچانا ہوگا۔ یہ پہنچانا ہم پر فرض ہے۔ بلغوا عنی ولو آیا، پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ تمہیں ایک ہی آیت جانتے ہیں۔ لیکن ہم نے تو محدود کر کے رکھ دیا نا، قرآن اور ہندو کے ہاتھ میں، قرآن اور سکھ کے ہاتھ میں، قرآن اور عیسائی کے ہاتھ میں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اندھیروں میں چراغ نہیں رکھو گے تو روشنی میں چراغ رکھنے سے تمہیں کیا فائدہ ہوگا؟ مسلمانوں میں مسلمان اسلام پھیلا رہے ہیں۔ مسلمانوں میں اسلام پھیلانے کی ضرورت نہیں، مسلمانوں میں عمل کی دعوت دینے کی ضرورت ہے۔ وہاں تو ہم اسلام مسلمان کیا بنائے؟ مسلمان تو مسلمان ہیں، ان کو تو ہمیں عمل کی دعوت دینی ہے۔ جو نماز نہیں پڑھتا اسے نماز کی دعوت دینی ہے، جو روزہ نہیں رکھتا اسے روزے کی دعوت دینی ہے، جو حج نہیں کرتا اسے حج کی دعوت دینی ہے، جو زکات نہیں دیتا اسے زکات کی دعوت دینی ہے، جو مسجد نہیں جاتا اسے مسجد میں لے جانے کی کوشش کرنی ہے، جو غلط کاریوں میں لگا ہوا ہے، غلط کاریوں میں لگا ہے، اسے غلط کاریوں سے بچا کر نیک کاریوں کی طرف لے کے جانا ہے، نیکیوں کی طرف لے کے جانا ہے۔ یہ دعوت حق یعنی دعوت عمل ہے، اور ہمیں اسلام کی سچائی کو دنیا تک پہنچانے کے لیے، اس چراغ دین کے لیے، اس چراغ ایمان کو ہر اس اندھیرے کے علاقے میں لے جا کے رکھنا ہے جہاں اندھیروں کے گھٹائیں چھائی ہوئی ہیں۔ اور ہمیں کسی بھی مذہب کے لوگوں کو اپنی پارٹی میں شامل نہیں کرتا۔ ہماری کوئی پارٹی نہیں، اسلام کسی پارٹی کا نام تھوڑی ہے کہ صاحب وہ فلاں پارٹی میں شامل ہو گئے، فلاں پارٹی میں شامل کرنے کا نام تو پریورتن ہے۔ ہم پریورتن کرتے ہی نہیں کسی کا۔ ہم تو اپنی فطرت کو، صوفیوں نے اپنے تزکیہ نفس کیا ہے، یوگا کیا ہے، نفس کی صفائی کی ہے، قلب کی صفائی کی ہے، اور دل کی صفائی سب کو ضرورت ہے۔ سب کو دل کی صفائی کرنے کی، سب کو اپنے دل کی صفائی کرنے کی ضرورت ہے، تزکیہ نفس کی ضرورت ہے، تصفیہ قلب کی ضرورت ہے۔ اسی کو سادھنا کہتے ہیں، اسی کو سدھی کہتے ہیں۔ سدھی کرنے والے کو سادھو کہتے ہیں، پوجا کرنے والے کو پجاری کہتے ہیں، اور صفائی کرنے والے کو صوفی کہتے ہیں۔ صفائی کرنے والے کو صوفی کہتے ہیں۔ اب صفائی فقط کپڑوں کی نہیں ہونی چاہیے، صفائی ہمیں اپنے گھر کی بھی کرنی ہے، اپنے در کی بھی کرنی ہے، اپنے دل کی بھی کرنی ہے، اور اپنے دل کی بھی کرنی ہے، اپنوں کی بھی کرنی ہے اور غیروں کی بھی کرنی ہے۔ اپنوں کو کھانا کھلانا آدمی کی اپنی فطرت ہے، اور سب کو کھانا کھلانا میرے نبی کی فطرت ہے۔ اپنے گھر میں چراغ جلانا عام انسان کا کام ہے، اور ہر گھر میں چراغ جلانا میرے نبی کی سنت ہے۔ اپنوں کو سینے سے لگانا ہمارا اور آپ کا کام ہے، پبلک کرتی ہے یہ کام، اور سب کو سینے سے لگانا ہمارے نبی کا کام ہے۔ اپنوں کو پانی پلا دینا ہمارا اور آپ کا کام ہے، اور سب کو پانی پلانا کربلا والوں کا کام ہے۔ جب کربلا والے حضرت امام زین العابدین سید الصالحین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے سانحہ کے بعد مکہ شریف مدینہ شریف پہنچے تو آپ نے دنیا کو بالکل چھوڑ دیا۔ دنیا سے تو پہلے بھی وہ لوگ دنیا میں رہ کے دنیا سے الگ رہتے تھے، لیکن پھر بالکل ہی وہ رہنے لگے الگ، اور آپ کا کام خانقاہ میں رہ کر کے سب کو پانی پلانا، کھانا کھلانا، گھر گھر جا کر کے لنگر دینا، یہ آپ کا کام تھا۔ ایک دن ان میں سے ایک شخص جو کربلا کے ظالموں میں شامل تھا، حالات نے اسے اتنا مجبور کیا کہ بچتے بچاتے ڈرتے ڈراتے وہی پہنچ گیا جہاں نہیں پہنچنا چاہیے تھا۔ جا کے دیکھا ایک جگہ بھیڑ لگی ہے اور کھانا چل رہا ہے، پانی چل رہا ہے، یہ بھی جا کے بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر میں کیا دیکھتا کہ وہاں پانی پلانے والے وہی ہیں جن کا وہ دشمن تھا، حضرت امام زین العابدین۔ آپ نے اسے کھانا بھی کھلایا، پانی بھی پلایا، اور صرف نظر کیا، آنکھیں اس کی طرف نہیں ملائی کہ کہیں یہ شرما نہ جائے، کیا بات ہے، کہیں یہ ڈر نہ جائے۔ کھانا کھلاتے رہے، کئی ٹائم کھانا کھایا، اس کا ضمیر تھوڑا سا جاگا، کہا یار یہ کیسے انسان ہے، اس کا مطلب انہوں نے مجھے پہچانا نہیں۔ اندر کا انسان جاگا، دین فطرت جاگا، مانوتا تھوڑی سی جاگی، بولا اے امام مجھے پہچانتے ہو آپ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ جس نے ہمارے سینوں پہ تیر چلایا ہو، جس نے ہمارے بچوں پر تیر چلایا ہو، جس نے ہماری گردنیں کاٹی ہو، ہم ان کو کیسے نہیں پہچان سکتے؟ تو کہا پھر میرے ساتھ مہربانیاں کیسی، ہم نے تو آپ پر پانی بند کیا تھا۔ بولے وہ تمہارا ظرف تھا، یہ آل نبی کا ظرف۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ درے شبیر کی مٹی جو سر کا تاج ہو جائے، زمین پہ بیٹھے بیٹھے ہی میری معراج ہو
آمین خیرات دینا بند کر دے کربلا والے، دنیا دانے دانے کے لیے محتاج ہو۔ بے شک صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وہ تمہارا ظرف ہے، وہ تمہارا ظرف تھا کہ تم نے ہم پر پانی بند کر دیا، ہمارے بچوں پر پانی بند کر دیا، ہمیں کربلا میں ظالمانہ انداز میں قتل کیا، لیکن یہ ہمارا ظرف ہے، آل نبی کا ظرف ہے کہ ہم اپنے دشمنوں کو بھی کھانا کھلاتے ہیں، اپنے دشمنوں کو بھی پانی پلاتے ہیں۔ تو ایمان والے، اہل سنت و جماعت کا کیا ظرف ہونا چاہیے؟ یہ ظرف ہونا چاہیے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کو جو ہے تکلیف دیں، بلکہ نہیں، نفرتوں کو مٹاؤ۔ ہم کربلا والے ہیں، اور کربلا والے ہیں تو کر بھلا والے ہیں، کر بھلا والے ہیں۔ اگر کربلا والے کو مانتے ہو تو کر بھلا والے بنے ہو کہ ہر کسی کا بھلا کرنا ہے، ہر کسی کا بھلا کرنا ہے۔ تو انسان ہندوستان کی مٹی میں کण کण میں یہاں کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے نعرے گونج رہے ہیں، توحید کے نعرے گونج رہے ہیں، چونکہ یہاں حضرت آدم کی روح کی جلوہ نمائی بھی ہے، یہاں حضرت شیش علیہ السلام کی جلوہ نمائی بھی ہے، اور یہاں خواجہ صاحب کی جلوہ نمائی بھی ہے، یہاں مخدوم پاک کی جلوہ نمائی ہے، اور یہ سب وارثان انبیاء ہیں نا، اور ہم تم انہی کے ماننے والے ہیں۔ تو ہمارا کام اندھیروں کو بڑھانا نہیں، اندھیروں کو مٹانا ہے، نفرتوں کو بڑھانا نہیں، نفرتوں کو مٹانا ہے، محبتوں کو گھٹانا نہیں، محبتوں کو بڑھانا ہے، بھوکوں کو کھانے سے روکنا نہیں، بھوکوں کو کھانا کھلانا ہے۔ اور جب ہم کھانا کھلائیں تو وہاں دھرم اور مسلک مذہب نہ پوچھیں، بلکہ دشمن بھی آئے تو اسے بھی کھانا کھلائیں، دوست آئے تو اسے بھی کھانا کھلائے، اجنبی آئے تو اسے بھی کھانا کھلائے، شناسا آئے تو اسے بھی کھانا کھلایا جائے، اور غیر شناسا آئے تو اسے بھی کھانا کھلایا جائے۔ یہ ہمارے صوفیوں کا طریقہ ہے۔ تو صوفیوں کا ماننا یہ ہے کہ برائی کو برائی سے دور نہیں کیا جا سکتا، گندگی کو گندے پانی سے دور نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کسی کپڑے کو دھونا ہے تو تمہیں پاک پانی کا استعمال کرنا پڑے گا، اگر نفرتوں کو مٹانا ہے تو محبتوں کا استعمال کرنا ہوگا، اگر تمہیں عداوتوں کو مٹانا ہے تو قربتوں کا اور محبتوں کا کام کرنا پڑے گا۔ اسی کو قرآن نے کہا ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف حکمت سے بلاؤ۔ ہمیں اپنی کوئی پارٹی نہیں بنانی ہے، ہم نے پارٹی واٹی نہیں بنانی ہے، ہم تو خواجہ کی پارٹی میں پہلے سے شامل ہیں۔ ہمیں کوئی سلطنت حکومت نہیں بنانی ہے، ہمیں کوئی جا کے جو ہے کسی الیکشن کلیکشن نہیں کرنا۔ ہم صوفیوں کی جماعت ہے، ہم تو سلیکشن والے ہیں، ہم الیکشن والے نہیں ہیں۔ ہم تو حق کی طرف سلیکشن کرتے ہیں، حق میں آؤ، سچائی کی طرف آؤ، اور جو مانے سبحان اللہ، نہ مانے الحمدللہ، ہمارا کام۔ سارے جہاں میں اچھا ہندوستاں ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا۔ میرے بھائیوں، تو ہندوستان کی سرزمین پر جب آپ یہ تحقیق کرو گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہندوستان کے اندر بھی نبی آئے ہیں، پیغمبر آئے ہیں۔ لکل قوم ہاد، ہم نے ہر قوم کی طرف ہادی بھیجا ہے، ہدایت پہنچانے والا بھیجا ہے۔ ایک مرتبہ میں ابھی دیکھو بھائی، عقل سمجھ سوچ سننا، میری بات کو دل کے کانوں سے سننا تو سمجھ میں آئے گی بات۔ اور تنقید کی نظر سے تو ہر اچھی بات میں بھی تنقید ہو جاتی ہے۔ ایک مرتبہ میں کلیر شریف گیا تو ایک بھائی غیر مسلم وہ چلے آئے، وہ آئے کیا، وہ ایک خانقاہ تھی، ان سے منسلک تھے وہ، تو ان کے آدھا دھڑ کام نہیں کرتا تھا، تو وہ دعا وغیرہ ہوئی، پھر وہ میرے پاس آئے تو اللہ کے فضل سے وہ اللہ نے ان کو شفا عطا فرما دی، وہ ٹھیک ہو گئے۔ تو وہ اور ان کے پتا جی مجھ سے ملنے کے لیے آئے کلیر شریف، تو انہوں نے درخواست رکھی کہ آپ ہمارے گھر چل سکتے ہیں۔ میں نے کہا چل سکتے ہیں، کہاں ہے آپ کا گھر؟ بولے ہریدوار میں ہے، ہریدوار میں۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے چلیں۔ بولے ہریدوار میں ہے میرا گھر۔ تو میں نے کیا ہوا، کیا دقت ہے، ہم ہریدوار بھی چلے جائیں گے۔ میں نے ہریدوار کا ترجمہ بتاؤ کیا ہے، ٹرانسلیٹ کرو کیا ہے۔ بولے ہریدوار کا مطلب ہریدوار۔ تو میں نے کہا یہ نہیں، اردو میں کیجیے۔ بولے اردو میں تو آپ ہی کرو۔ تو میں نے کہا میں نے سنا ہے ودوانوں سے کہ ہری کے معنی الہ ہوتے ہیں، الہ، ہری الہ صفت ہے نا اللہ کی، الہ بھی، الہکم الہکم الہ واحد، تو الہ کے معنی آتے ہیں ہری، اور دوار کے معنی دروازہ یا دربار، تو ہری دوار کا مطلب کیا ہوا، دربار الہی، دربار الہی۔ اور وہاں سے ایک پیاری سی بہترین سی صاف ستھری ایک ندی بہتی تھی جو اوپر سے اتر کے آئی ہے، کہاں سے، اوپر سے، کس ہمالیہ سے،
اور ہمالیہ پہاڑ وہ جمع ہوا برف، وہاں سے برف بہتا ہے، تمام جڑی بوٹیوں سے چھوتے ہوئے سب کے درشن کرتے ہوئے پانی گنگا کے ذریعے ہم تک پہنچتا ہے۔ تو ایسے پانی کو ہماری شریعت نے طاہر اور مطہر کہا ہے۔ بہتے ہوئے پانی کو ہماری شریعت نے کیا کہا ہے؟ طاہر اور مطہر۔ تو طاہر مطہر پانی سے اگر ہم غسل کر لیں اور اس نیت سے کر لیں کہ غسل کر کے اللہ سے توبہ کرنی ہے، تو اسی غسل کو ہمارے یہاں غسل توبہ کہا جاتا ہے، جسے آپ گنگا اسنان کہتے ہو، جسے آپ گنگا اسنان کہتے ہو۔ اور پہلے کسی ودوان نے یہی کہا ہوگا کہ جاؤ صاف ستھرے پانی میں نہاؤ اور اللہ سے توبہ غسل توبہ کرو، اسی کو گنگا اسنان کہتے ہیں۔ کوئی اللہ کے صوفی سنت، اللہ کے نیک بندے کوئی آئے ہوں گے یہاں، انہوں نے پرارتھنا کی ہوگی، تپسیا کی ہوگی، عبادت کی ہوگی، پرارتھنا کی ہوگی، پوجا کی ہوگی، نماز پڑھی ہوگی، اسی لیے اس جگہ کا نام ہریدوار یعنی دربار الہی بن گیا۔ تو دربار الہی میں تو الہ کے ماننے والوں کا بھی حق ہے، ہم کیوں نہیں چل سکتے وہاں؟ چلو۔ تو بولے یہ ترجمہ تو آج پہلی بار ہی سنا ہے۔ بولے اگر یہ بات اگر سب کو پتہ چل جائے تو یہ دوریاں تو دور ہو سکتی ہیں، بالکل دور ہو سکتی ہیں۔ ہماری لڑائی توحید پر کہیں ہے ہی نہیں، اللہ کی توحید پر کہیں ہے ہی نہیں، شرک پہ ہے ہماری۔ تو ہم اس وحدہ لا شریک کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کرنا چاہتے، چونکہ ہم آکاری نہیں ہیں، ہم نراکاری ہیں۔ ہم آکاری نہیں ہیں، نراکاری ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ نراکار ہے اور محمد اس کے اوتار ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہم جو ہے مفتی صاحب بھی تھے، کئی سارے تھے، 10-15 لوگ تھے، اور مبلغ تو ہر جگہ جا سکتا ہے نا بھائی، فتویٰ مت لگائیے بھائی۔ اب ہم چلے گئے، ہم لوگ، مفتی صاحب بھی تھے، میں اکیلا نہیں تھا، مجھے بھی بے فکری تھا، میں بھائی مفتی صاحب بھی ایک ساتھ تھے۔ ہم لوگ چلے گئے، اب جا رہے ہیں ہریدوار میں، نکل کے تو ہندو بھائی دیکھ رہے ہیں نکل کے یہ صوفی اور سنت، یہ اچھا وہ ایک بہت بڑے مندر کے وہ تھے، مہنت تھے، جو ان کے ابا تھے، جو مریض تھے ان کے ابا، تو وہ اب صوفی اور سنت ساتھ جا رہے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہریدوار میں؟ سب دیکھ رہے ہیں، کئی لوگ پیچھے پیچھے سے آ گئے، تو سبحان اللہ، پھر ہمیں بھی اپنی بات پہنچانے کا موقع ملا۔ پھر ہماری جب بات ہوئی ان لوگوں سے، وہ بڑے خوش ہوئے، اور وہ پھر یہاں سے جڑے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، اور اللہ اللہ کرتے ہیں، ایشور کی بھکتی یعنی اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اور ان میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو نراکاری ہو گئے، آکار کو چھوڑ دیا، نراکار کی پرارتھنا شروع، اللہ وحدہ لا شریک کا ذکر چالو کر دیا۔ تو میرے بھائی، دعوت کا صوفیوں کا انداز الگ ہے۔ صوفیوں کا انداز ٹیلی ویژن پر آ کر کے کسی دھرم کو ٹارگیٹ کرنا نہیں، صوفی کا کام کسی ایک خاص سمودائے کو ذلیل کرنا نہیں، بلکہ ہر انسان کو عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ اس کے ایشور، اس کے مالک، اس کے خدا سے قریب کرنا۔ صوفیوں کا کام قلب کی صفائی کرنا، دل کی صفائی کرنا، دوریوں کو دور کرنا، نفرتوں کو مٹانا، بس یہ ہے۔ اور یہ دو طریقوں سے ہوتا ہے، خالق کی عبادت، مخلوق کی خدمت۔ ہمارا مقصد بس یہ ہمارا نعرہ ہے اور یہی ہمارا کام ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو۔ اب سچے ڈھونڈ لو کہاں ہیں، جہاں سچے ملے انہی کے ساتھ ہو جاؤ، بات ختم۔ سچا وہی ہو سکتا ہے جو سچی شکتی کو مانتا ہو، سچا وہی ہو سکتا ہے جو سچی بھکتی کرتا ہو، سچا وہی ہو سکتا ہے سچائی پر عمل کرتا ہو۔ اور سچا سب سے بڑا کون ہے؟ وہی وحدہ لا شریک ہے۔ اچھا کون ہے؟ اس کا نبی، اس کا پیغمبر، اس کا میسنجر، اس کا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ہر پروفٹ، ہر پیغمبر، ہر نبی سچے۔ سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ بالا ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے؟ ارے کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے کو منہ چاہیے، ایسا ویسا تھوڑی دیتے۔ ایک وقت کا کھانا کھلا کے کہتے ہیں میں نے اس کی دعوت کی تھی، اس نے کی نہیں کی بدلے میں؟ بدلے میں دعوتیں ہوتی ہیں۔ ارے بدلے میں کیوں دعوت کرتے ہو؟ اللہ کی رضا کے لیے دعوت کرو، اللہ کی رضا کے لیے کرو گے تو تمہیں ثواب بھی ملے گا۔ اب ایک بیچارے پہ طاقت ہے کھلانے کی، ایک پہ نہیں ہے، اب تم کھلا کر کے اس پر جو ہے اپنا بوجھ بنا دیتے ہو، اس سے تو نہ کھلاؤ تو بہتر ہے۔
اپنی نیت بنا لو کہ جسے کھلاؤ اس کا بدلے میں ہمیں کچھ نہیں چاہیے، اس کا بدلہ تو اللہ دے گا. ہم ایمان لائے رزاق پر، رازق پر، اور اللہ تعالیٰ کا ہی رزق ہم سب کھاتے ہیں اور اپنے مقدر کا کھاتے ہیں. اگر میں نے تمہیں یہاں اپنے دسترخوان پہ بلایا ہے تو میں اپنا نہیں کھلا رہا ہوں، تمہارا ہی رزق اپنے دسترخوان پہ کھلا رہا ہوں. تو اس میں میرا کون سا احسان ہے؟ احسان تو اس پروردگار کا ہے کہ آپ کا رزق اللہ نے میرے دسترخوان پر اتار دیا. تو جو لوگ اپنے دسترخوان پر اس کا رزق کھلا کر اس کو اوپر جو ہے ایک بوجھ لاد دیتے ہیں، وہ اس اپنی غلطی سے توبہ کریں. اور ہمارے ہندوستان چاندپور میں ایک بڑی عادت خراب ہے، وہ یہ کہ دعوت کریں گے، مرد و عورتوں کی سب کی دعوت کریں گے، اور دعوت کریں گے تو عورتوں کو کھلا دیں گے، مردوں کو کھلا دیں گے نا، اور جب مردوں کو کھلانے کے بعد عورتوں کو کھلائیں گے تو مرد کھلائیں گے. اب مرد جو بیچاری عورت گھر میں پردہ کرتی ہے اسے وہاں لا کے 2 لقمے چاول کے لیے 2 لقمے کھانا کھے لیے اسے تم نے بے پردہ کر دیا. تو یہ ماحول اپنے چاندپور سے ختم کرو، علاقے سے. عورتوں کو کھانا عورتیں ہی کھلائیں، عورتوں کو کھانا عورتیں ہی کھلائیں. جب تم اتنے خرچے کر رہے ہو تو اس میں تو کوئی خرچہ بھی نہیں ہوگا، خالی سسٹم ہی تو کھڑا کرنا. 10 20 50 بچیاں جو سمجھدار بچیاں ہیں اور سمجھدار اسلامی بہنیں ہیں ان کو ذمہ داری دے دو کہ بیٹا یہاں پردے سے پیچھے ہم تمہیں کھانا دے دیں گے اور تمہیں کھانا کھلانا ہے. ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ بھائی ان با پردہ عورتوں کو تم بے پردہ کیوں کر دے رہے ہو؟ صرف 2 لقمے چاول کے لیے 2 لقمے کھانا کھلانے کے لیے تم نے اس بیچاری اسلامی بہن کو جو پردے میں رہنے کے عادی ہے، پردہ کرنا چاہتی ہے، تم نے اسے لا کے وہاں بے پردہ کر دیا. تو اس کا اہتمام اگر ہم چاہیں تو کر سکتے ہیں، ہو سکتا ہے اگر اس پہ ہم فوکس کریں، توجہ دیں. تو جو بری رسمیں ہیں اپنے معاشرے سے ختم کریں. آج سے 10 سال پہلے جب میں آیا تھا تو چاندپور میں ہماری بزرگ عورتیں اور بچیاں 12-15 سال کی، 16 سال کی، 18 سال کی، یہ بچیاں برقع نہیں پہنتی تھی. ہم نے ان کو دعوت دی بیٹا برقع پہنا کرو، ہماری اہلیہ نے برقع کی دعوت دی. تو ہاں لڑکے بھی برقع پہنتے ہیں، یہ تو بوڑھی عورتیں پہنتی ہیں، شادی شدہ پہنتی ہیں، ہم کیوں پہنیں گے؟ ارے بے وقوفو، پردہ تمہارا زیادہ ہے. جب انہیں سمجھایا تو الحمدللہ آج تقریباً مجھے ایسا محسوس ہوتا 60-70% برقعے کی عادت ہماری بچیوں میں ہو گئی. ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ تو جب ہم کچھ کریں گے تو ہوگا. ہمارے یہاں اتنے بڑے بڑے فنکشن ہوتے ہیں، سب عورتوں کو کھانا عورتیں کھلا دیں، کوئی مرد نہیں. تو ہم اس کو اپنے یہاں رائج کریں. اپنی جو گندی رسمیں ہمارے یہاں آ گئی ہیں تو انہیں ہم ختم کر سکتے ہیں. بجائے شور مچانے کے کرنا شروع کر دو. کل کو جب آپ کے دعوت ہو، شادی ہو، تو آپ یہ پہلے سے پلان طے کر لیں کہ ہمارے خاندان میں 50 بچیاں ہیں، ان کو پہلے سے ذمہ داری دے دیں بیٹا تمہیں فلاں کو تمہیں کھانا کھلانا ہے. اور جو کھانا بنانے والے ان کو بھی پردے میں الگ رکھو. اب وہیں سارے کام وہیں ہو رہے ہیں. اب بیچاری کتنی اسلامی بہنیں جو پردہ نشی ہیں وہ تو کھانا جاتی ہی نہیں کہ وہاں بے پردگی ہوگی، ہم نہیں جائیں گے. مردوں اور ہمارے معاشرے میں شادی ہوگی تو ویڈیو بنتی ہے. ویڈیو بنانے والا کون؟ غیر محرم. وہاں کئی رسمیں ایسی ہوتی ہیں جو غیر محرم کرتے ہیں، جس سے ہمیں بچنا چاہیے. تو دھیرے دھیرے اگر ہم ان رسومات کو، چلو پہلے ان رسموں کو جو ہے لوگ گناہ سمجھ کے نہیں کرتے تھے، انہیں پتہ بھی نہیں تھا، لیکن اب تو پتہ چل گیا نا. اب دھیرے دھیرے ان رسموں کو ہم دور کر سکتے ہیں. اور یہ جو رسمیں جہاں ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا چاندپور کے لیے، جہاں بھی ہیں ان رسموں کو ہم ختم کرنے کی کوشش کریں اور اسلامی شاعر کو زندہ کریں. اور یہ تو انسانیت ہے، مانوتا ہے. تو اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اور سچے کون ہیں؟ نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین. اور جو صالحین کے طریقے پر چلے. صالحین کون ہیں؟ اولیاء اللہ، خواجہ غریب نواز، صابر پاک، حضور اعلیٰ حضرت، مجدد اعظم مجدد الفسانی، اور ہم جن کو ماننے والے ہیں وہ سب ہمارے سچے تھے. ہمیں انہی سچوں کی سچی باتوں پر عمل کرنا ہے اور انشاءاللہ سچوں کے ساتھ ہو جاتا ہے. سارے جہاں میں اچھا ہندوستاں ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی، یہ گلستاں ہمارا ہے. 4 دن کی زندگی، اسے ہم سنوار لیں. توبہ کا در کھلا ہے، خدا کو پکار لیں. تفسیر بن کے پھیل جائیں روئے زمین پر، قرآن اپنے سینے کے اندر اتار لیں. اور ایک پیغام اور ہے، جن بھائیوں کے اوپر حج فرض ہو جایا کرے فوراً حج کر لیا کریں. حج کی استطاعت ہوتے ہی حج فرض ہو جاتا ہے. حج کی استطاعت کیا ہے؟ آپ پر کوئی قرضہ نہ ہو اور زکوٰۃ آپ پر واجب ہو، اور اس کے بعد
آپ کے اوپر اتنا مال ہو، اتنا پیسہ ہو اور ایسی صحت مند ہو کہ آپ حج کو بآسانی جا سکیں، تو حج ایسا ہی فرض ہے جیسے نماز فرض ہے، حج ایسے ہی فرض ہے جیسے روزہ فرض ہے، حج ایسے ہی فرض ہے جیسے زکوٰۃ فرض ہے۔ اگر مان لو آج آپ کے اوپر پیسے ہیں اور آپ حج فرض ہو گئے اور آپ نے حج نہیں کیا، کل وہ پیسے آپ کے خرچ ہو گئے، تو وہ حج آپ پر واجب ہو گیا تھا، یہ دھیان رکھنا، اس کے گناہگار ہو گیا۔ تم نے بر وقت حج نہیں کیا، اس کا حساب تمہیں دینا پڑے گا۔ وہ پیسہ تم نے اٹھا کر کے بلا وجہ کے کاموں میں خرچ کر دیا، فضولیات میں خرچ کر دیا۔ شادی اگر تمہاری 50,000 میں ہو سکتی ہے تو 50 میں کرو، اس کی 1 لاکھ جو کرو گے تو 50 کا حساب دینا ہے، یہ دھیان رکھنا۔ جو 50 فالتو خرچ کیے ہیں بلا عذر کے، بلا ضرورت کے، تو اس کا حساب دینا ہوگا، ڈی جے میں، وی جے میں، اس میں۔ حج کر کے آتا اس پیسوں سے، عمرہ کر کے آتا، کیوں نہیں کر کے آیا؟ یا عمرہ نہیں کرنے جانا تھا، حج نہیں، کسی غریب بچی کی شادی کر دیتا۔ تو یہ آج حج کو لوگ جو ہے نا اہمیت ہی نہیں دیتے، ٹور کے طور پہ جا رہے ہیں گھومنے کے لیے۔ ارے گھومنے کی نیت سے مت جاؤ، سرکار نے فرمایا حج اور عمرہ کثرت سے کرو، عمرہ کثرت سے کرو، یہ تمہاری رزق میں فراخی پیدا کرتا ہے، رزق میں برکتیں ہوتی ہیں۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جو عمرہ کراتے ہیں اللہ حج بھی مقدر فرما دیتا ہے، اکثر عمرہ کرنے والوں کو اللہ حج ضرور بھیجتا ہے۔ تو عمرہ کر لینا چاہیے۔ اب دیکھو ہمارے حاجی صاحب بھی چھوٹا حج تو کرائے، انشاءاللہ بڑے بھی کر کے آ جائیں، تو جانا چاہیے۔ حج جب فرض ہو جائے تو فوراً حج کرو، حج فرض نہیں ہوا ہے اور تم پہ وسعت ہے تو عمرہ کر کے آ جاؤ، ہے نا۔ جو جانا چاہے وہ جلد سے جلد جائے، چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں، چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں۔ یہ دنیا کی تمام فکریں تو لگی رہیں گی۔ اگر تم یہ کہو کہ یار یہ والی پریشانی دور ہو جائے تو کروں گا، یہ ہو جائے تو ارے بھائی وہ تو جگہ ہی وہ ہے، تیری ساری پریشانیاں خود دور ہو جائیں گی۔ تم وہاں پہنچو تمہارے کام خود ہو جائیں گے۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ تم اللہ کے کاموں میں لگ جاؤ، اللہ تمہارے کاموں میں لگ جائے گا۔ سیدھی بات ہے، اس سے اچھا کون سا کام ہے؟ اللہ کے ذمہ کرم پر اگر کوئی کام ہو تو وہ رہ سکتا ہے۔ بعض لوگ اسی ٹینشن میں تھے، میری بیٹی ہے، 4 بیٹیاں ہیں، ابھی 4 سال کی ہیں، 5 سال کی بچیاں، وہ ٹینشن میں مرا جا رہا ہے۔ کیا ہوا بھائی؟ حضرت 5 بیٹیاں ہو گئی، 5 بیٹیاں ہو گئی، کیسے شادی ہوگی، کیا ہوگا؟ ارے تو کیوں مرا جا رہا ہے ابھی سے؟ ابھی تو 4 سال کی بچیاں ہیں، وقت آئے گا سب اللہ کرا دے گا۔ جس کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے اس کا مقدر اس کے ساتھ بھیجا ہے، تمہارے اوپر کچھ بھی لازم نہیں کیا اللہ نے، بلکہ اس کے مقدر کا تمہارے نصیب میں ڈال دیا اللہ نے۔ بیٹیوں والے تو اور خوش نصیب ہوتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا جس کی بیٹی سب سے پہلے جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہو وہ بہت مقدر کا سکندر ہوتا ہے۔ بیٹی کو برا مت کہو، چونکہ میں بھی بیٹی کا باپ ہوں، سرکار نے فرمایا۔ بیٹی والے خوش نصیب ہوتے ہیں، بیٹی والے زیادہ تر بدحال نہیں ہوتے، خوشحال ہوتے ہیں ہمیشہ۔ ہوئی ہے ابتدا عالم کی انتہا کے لیے، بنایا رب نے جسے بھی ہے وہ فنا کے لیے۔ جاگنا ہے جاگ لو افلاک کے سائے تلے، حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ آ جاؤ ہم سب لوگ دعا کر لیتے ہیں، پہلے توبہ کر لو، ایسے ہاتھ رکھ لو۔